وہ شیطان نتنیاہو ظالم ہے، وار کرمنل ہے وہ. ابھی ہمارے ملک کے چیف منسٹر نے کہہ دیا، کیا کہا انہوں نے کہ اگر کوئی فلسطین کا نام لے گا تو اس کو بک کر دو. سنو مکھیہ منتری، میں فلسطین کا جھنڈا ترنگے کے ساتھ لگا کے آیا، میں فلسطین کے لیے کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا انشاءاللہ تعالی. مگر لاکھوں سلام وہ غازہ کے بہادروں پر جو آج بھی لڑ رہے ہیں، کل بھی لڑیں گے. وہ شیطان نتنیاہو ظالم ہے، وار کرمنل ہے وہ، جو ڈھکیل رہا ہے فلسطینیوں کو، ڈھکیل رہا ہے کہ گھروں کو برباد. 6000 بم گرائے گئے. جو کچھ غازہ میں ہو رہا ہے، جو کچھ غازہ میں ہو رہا ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ کر سوچو. اسرائیل غازہ میں ایک چھوٹی سی جگہ ہے، غازہ 20-21 لاکھ کی. 6 دن میں 6000 بم غازہ پر گرائے گئے ہیں کہ 6 دن میں 6000 بم یہ ظالم اسرائیلی حکومت غازہ پر برساتی ہے. اور اب اسرائیل ایک فاسفورس چیز آتی اس کا بم گرا رہا ہے. یعنی جب وہ گرتا ہے تو بلڈنگ کو پگھلا دیتا ہے، اگر جسم پر گرتا ہے تو چمڑی سے ہڈی کو گلا دیتا ہے. یہ ظلم غازہ کے لوگوں پر کیا جا رہا ہے کہ اگر غازہ کا نام آئے، فلسطین کا نام آئے، مسجد اقصی کا نام آئے، بیت المقدس کا نام آئے اور تمہارے اور ہمارے دلوں میں حرارت ایمانی پیدا نہیں ہوئے تو پھر تم انسان کہلانے کے لائق نہیں ہو. اگر ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے، ہم دور ہیں، مگر جذبات سے کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے. اگر جذبات بھی نہیں ہے تو مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آقا نے فرمایا کہ تم منافق ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم منافق ہو. وہ انبیاؤں کی بیشت کی سرزمین ہے. حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان اور عیسیٰ علیہ السلام کی بیشت کی سرزمین ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر وہاں پر ہے. میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، کعبۃ اللہ کو طوفان نوح کے بعد اللہ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو بنایا، اور 40 سال کے بعد اللہ کے حکم کے بعد مسجد اقصی کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا. اور دنیا کو ہم بتانا پڑے گا کہ ہمارا رشتہ فلسطین سے، غازہ سے، مسجد اقصی سے، بیت المقدس سے کیا ہے. جب تک قرآن میں وہ آیات ہے کہ اسرا بعبدہ، جب تک قرآن میں یہ سورہ رہے گا، صبح قیامت تک ہمارا رشتہ فلسطین اور غازہ سے رہے گا. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حشر کے میدان میں ہم آپ کو پائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تم مجھے حشر کے میدان میں پاؤ گے. کہاں ہوگا حشر کا میدان؟ اسی سرزمین پر حشر کا میدان ہوگا، اسی فلسطین پر حشر کا میدان ہوگا. پھر آقا سے پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دوسری جگہ کہاں پر ہم آپ کو پائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آب کوثر پر رہوں گا، میری امت پیاسی ہوگی، میں میری امت کی پیاس کو بجھاؤں گا. کہاں ہوگا حوض کوثر؟ اسی فلسطین سے لے کر مدینے تک احادیث میں آیا. علماء کرام بیٹھے ہیں، پوچھ لو آپ. میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، یہ وہ مبارک سرزمین ہے کہ قرآن میں لفظ بارک نہ 5 مرتبہ آیا تو القدس ہے وہ. چاہے سورہ اسراء ہو، سورہ جتنے بھی 4-5 سوروں میں ذکر آیا، 5 جگہ پر لفظ بارکنا کا مطلب قدس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑی خوب جگہ ہے، یہ بڑی خوب جگہ ہے. تو صحابہ نے پوچھا رسول اللہ علیہ وسلم کیوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہاں پر فرشتے اپنے پر بچھا کر بیٹھتے ہیں، یہاں پر فرشتے اپنے پر بچھا کر بیٹھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میزان لگے گا، یہ حساب کتاب کی جگہ ہے. امام احمد نے یہ حدیث شریف لکھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں گروہ رہے گا جو صبح قیامت تک حق کی طرفداری کرے گا، جو صبح قیامت تک حق کی طرفداری کرے گا، باطل طاقتوں سے مقابلہ کرتا رہے گا. ان کے پاس دولت نہیں ہوگی مگر حق کی طرفداری کرتے رہیں گے کہ قیامت بھی آ جائے گی. صحابہ اکرام نے پوچھا، رسول اللہ وہ کون سی جگہ ہوگی؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القدس، القدس، القدس. مسجد اقصی، بیت المقدس کے لیے خون بہایا جا رہا ہے. میں سلام کرتا ہوں ان ماؤں کو جنہوں نے ان بہادر بچوں کو پیدا کیا جو زائنس لوگوں کی گولیوں کا نشان بن رہے ہیں، جو بموں سے ان کی موت ہو رہی ہے. مگر دنیا یہ جان لے کہ جب تک ہم زندہ ہے دنیا زندہ ہے، جب ہم نہیں تو دنیا بھی نہیں. یاد رکھو
صلاح الدین ایوبی زندگی میں جب تک بیت المقدس مسجد اقصی پر کامیابی حاصل نہیں کیا اس کی پیشانی پر بل رہتا تھا. بعض جگہ میں نے پڑھا کہ صلاح الدین ایوبی جب تک فلسطین پر کامیابی حاصل نہیں کیا وہ مسکراتا نہیں تھا. لوگ اس سے بولتے تھے صلاح الدین تم مسکراتے کیوں نہیں ہو, تمہاری پیشانی پر بل کیوں نہیں آتا؟ تو صلاح الدین کہتا تھا کہ قبلہ اول ہمارا رہا ہے. 17 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ بنایا, وہ جگہ جہاں پر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے آسمانوں پر اللہ کا جا کر دیدار کرے, اس جگہ پر جب تک ہم کامیابی حاصل نہیں کرتے صلاح الدین کیسے مسکرائے گا؟ صلاح الدین کے پیشانی سے بل کیسے جائے گا جب قبلہ اول میرے ساتھ نہیں؟ ابھی ہمارے ملک کے چیف منسٹر نے کہہ دیا, کیا کہا انہوں نے کہ اگر کوئی فلسطین کا نام لے گا تو اس کو بک کر دو. سنو مکھیہ منتری, میں فلسطین کا جھنڈا ترنگے کے ساتھ لگا کے آیا, میں فلسطین کے لیے کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا انشاءاللہ تعالی. فلسطین صرف مسلمانوں کا عربوں کا مسئلہ نہیں, فلسطین انسانیت کا مسئلہ ہے. اور ہم اس بابا مکھیہ منتری سے کہنا چاہیں گے اگر آپ کو کیس بک کرنا ہے تو وزارت خارجہ MEA پر کیس بک کرنا پڑے گا. اگر کئی یو پی میں مودی جی آگے تو ان پر بھی کیس بک کرنا پڑے گا آپ کو. ہم بھارت کے وزیر اعظم کو بتانا چاہ رہے کہ مہاتما گاندھی نے کیا کہا تھا. گاندھی نے کہا تھا کہ یہ فلسطین عربوں کا ہے, جس طرح انگریزوں کے لیے برطانیہ ہے, فرینچ کے لیے فرانس ہے, یہ عربوں کی زمین ہے.